اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے خون، اعصاب اور لمف کا تعلق، بلڈ، نرو اینڈ لمفیٹک سپلائی۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو متواتر ملتی رہے۔ چلیں ہم والو یا بیرونی اعضائے تلینانہ میں باقاعدہ خون اور اعصاب اور لمف کا نظام پایا جاتا ہے۔ اس بیرونی اعضائے تناسل کو اندرونی اور بیرونی طور پر وہاں پر موجود مخصوص شریان کے ذریعے خون فراہم ہوتا ہے۔ وہاں پر ان کے ساتھ بہت سی بریدیں جڑی ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے یہ خون واپس جاتا ہے۔ وال میں نظام بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ نظام انگوائنل لمف نوڈز کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اندرونی زنانہ اعضائے تناسل فیمیل انٹرنل جینٹل آرگنز کو مدرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 میں آتا ہے ویجائنا، نمبر 2 میں آتا ہے یوٹرس یا رحم، نمبر 3 میں آتا ہے فیلون ٹیوب اور نمبر 4 میں آتا ہے اووریز خصیت الرحم۔ افعال آف وجائنا، وجائنا کا فنکشن کیا ہے؟ وجائنا حقیقت میں ایک نالی ہے جو فریج سے رحم تک جاتی ہے۔ اس کی ساخت ایک پائپ جیسی ہے۔ اس کے بہت سے افعال ہیں۔ لڑکی بالغ ہو جاتی ہے اور اس کو حیض آنا شروع ہو جاتے ہیں تو حیض کا خون وجائنا کے راستے سے خارج ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی وظیفہ زوجیت سر انجام دیتے ہیں تو وجائنا مرد کے عضو تناسل کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اور اسے سیکسول انٹرکورس کی تکمیل ہوتی ہے۔ دوران مباشرت وجائنا کے راستے سے رحم کے منہ کے قریب منی کے سپرم گرتے ہیں اور رحم میں داخل ہو کر افزائش نسل کا باعث بنتے ہیں۔ وجائنا کی اندرونی ساخت سلوٹوں والی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بچے کے پیدائش کے وقت پھیل جاتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے پیدائش کا عمل تکمیل کو پہنچتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی پلیسنٹا کا اخراج وجائنا کے راستے ہوتا ہے۔ زچگی کے بعد نکاس کا اخراج وجائنا کے راستے ہوتا ہے۔ رحم کے معائنے کے لیے وجائنا کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ رحم سے اگر خون گرنے کا عارضہ ہو تو اس کے اخراج کا راستہ وجائنا ہوتی ہے، لیکن لکوریے کے مریض کی صورت میں اس کا اخراج بھی وجائنا کے راستے ہوتا ہے۔ بعض اوقات خاندانی منصوبہ بندی کے لیے آئی یو ڈی یا کوئی پروٹی وجائنا کے راستے سے رحم تک مخصوص مقام تک پہنچائی جاتی ہے۔ اگر اس کے مقام کا تعین کرنا ہو تو وجائنا ویسٹیبیول سے شروع ہوتی ہے اور رحم کی گردن سروکس تک جاتی ہے۔ ساخت، سٹرکچر، اگر وجائنا کی ساخت کا جائزہ لیں تو اس میں سے 2 دیواریں ہوتی ہیں، ساخت والی دیوار اور انٹیریئر وال۔ اس دیوار کی لمبائی تقریباً 7.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ پچھلی دیوار، پوسٹیریئر وال، اس دیوار کی لمبائی تقریباً 10 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ وجائنا کے اوپر والے حصے میں یوٹرس رحم کا نچلے والا حصہ داخل ہوتا ہے۔ یہ حصہ والٹ کہلاتا ہے۔ اس مقام پر یوٹرس رحم کے حصے سرویکس کی وجائنا میں ملنے سے 4 محراب بنتے ہیں۔ یہ 4 محراب درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، رحم کی گردن کے اوپر سامنے کی جانب، رحم کی گردن کے نیچے کی جانب، دائیں جانب محراب اور بائیں جانب محراب۔ محراب کا جائزہ لیں تو ان میں سامنے والا محراب یعنی انٹیریئر فوریکس سب سے بڑا ہوتا ہے۔ وجائنا اوپر کی جانب 90 درجے پر رحم کی گردن سرویکس سے منسلک ہوتا ہے۔ وجائنا کی اطراف کی دیواریں آپس میں ملی ہوتی ہیں اور بوقت ضرورت کھل جاتی ہیں۔ اس وجہ سے بیرونی طور پر یہ راستہ بند نظر آتا ہے۔ کنوارے پن کی وقت وجائنا کی ٹیوب کا راستہ بہت تنگ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک انگلی داخل کرنا مشکل ہوتی ہے، لیکن جب کنوارا پن ختم ہو جائے تو بعد میں اس میں کشادگی آ جاتی ہے اور مباشرت کرنے سے یہ راستہ کھل جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مزید کشادگی آ جاتی ہے اور یہ سلسلہ مزید بچوں کی پیدائش سے بڑھتا جاتا ہے۔ وجائنا کی دیوار کی رنگت گلابی ہوتی ہے، حمل اس کی رنگت گہری ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں بینگنی رنگ کی ہو جاتی ہے۔ اس کی ساخت میں اس کی دیوار سلوٹوں فولڈز والی ہوتی ہے۔ یہ سلوٹیں دوران مباشرت یا زچگی کے وقت کھل کر وجائنا کو کشادہ کرتی ہیں۔ کثرت جماع یا مسلسل جماع سے وجائنا کی ساخت ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ ساخت کے اعتبار سے وجائنا کی 4 تہیں ہوتی ہیں جو درجہ ذیل ہیں: سکویمس ایپیتھیلیم، کنیکٹو ٹیشو فولڈ، مسل فولڈ اینڈ فائبر کنیکٹو ٹیشو۔ سکویمس ایپیتھیلیم ٹیشو سے بنی ہوتی ہے۔ یہ وہی تہ ہوتی ہے جس پر اس وقت مباشرت عضو تناسل اس رحم سے آنے والے اخراج
میں وہ مادہ تولید ہوتے ہیں اس کی تہ کے ساتھ جلد سے مبتی ہے. جب زچگی کا مرحلہ قریب ہوتا ہے تو قدرتی طور پر تہ موٹی ہو جاتی ہے اور بچہ اس کی تہ کو چھوتا ہوا باہر آتا ہے. دو میں آتا ہے کنیکٹو ٹیشو فولڈ. یہ وجائنا کی دو تہ ہے جس کی ساخت الحاقی بافتوں پر مشتمل ہوتی ہے. یہ وجائنا کی دوسری تہ ہے. اس تہ میں خون کی نالیاں، وریدیں اور شریانیں پائی جاتی ہیں. ساخت میں یہ ایک اہم حیثیت حاصل رکھتی ہیں. نمبر 3 میں آتا ہے مسل فائبر اینڈ فولڈ. یہ وجائنا کی ایسی تہ ہے جو عضلاتی ریشوں سے مل کر بنی ہوتی ہے. اس کی ساخت میں لمبے ریشے اور فائبر اور گول ریشے سرکولر مسل فائبر شامل ہوتا ہے. یوں یہ دو طرح کے ریشوں سے مل کر بنتی ہے. اس میں لمبے ریشے باہر کی طرف اور گول ریشے اندر کی جانب ہوتے ہیں. تو اس طرح اس کی ساخت مکمل ہوتی ہے. کنیکٹو ٹیشو یہ وجائنا کی تہ میں سے چوتھی تہ ہے. یہ سب سے بیرونی آخری تہ ہے. اس کی ساخت الحاقی بافتوں کنیکٹو ٹیشو پر مشتمل ہوتی ہے. اس میں خون کی نالیاں زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں. وجائنا کو خون کی سپلائی بلڈ سپلائی کے لیے نظام دوران خون کے تحت جس کے ہر عضو کی فراہمی ہوتی ہے. اس نظام کے تحت وجائنا کو خون مہیا ہوتا ہے. وجائنا کو خون کی سپلائی دائیں اور بائیں طرف سے ذیل کی شریانوں سے ہوتی ہے. انٹرنل لیک آرٹری، وجائنل آرٹری اور یوٹرس آرٹری. شریانوں کے ساتھ موجود وریدوں کے ذریعے خون واپس چلا جاتا ہے. اعصابی تعلق نرو سپلائی نظام دوران خون کی طرح اعصابی نظام بھی پورے جسم میں جال کی طرح پھیلا ہوتا ہے اور اس نظام کے تحت اس کا تعلق وجائنا سے بھی ہے. دوسرے، تیسرے اور چوتھے سکرن نروز سے شاخیں نکل کر پھیلتی ہیں اور ان کے پھیلاؤ میں سے یہ شاخیں وجائنا تک آتی ہیں. وجائنا کی رطوبت، وجائنل سکریشن. وجائنا رحم کی گردن سرویکس سے خارج ہونے والی رطوبت اور خون کی نالیوں سے آنے والی رطوبت سے اندرونی طور پر تر رہتی ہے. اس کی اندرونی سطح کی رطوبت کا ذائقہ ترش ہوتا ہے. وجائنا کی رطوبت تیزابی ہوتی ہے. اس وجہ سے وجائنا کی